حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی ہر روز یہ کلام صرف 10 بار پڑھ لیا کرے گا، میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی یہ عمل کر لے گا، میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی امتی کے بخشش و مغفرت نہ فرما دے گا۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے تمام نبیوں کے امام نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف انتہائی دردناک ہوتی ہے، لیکن وہ اس دردناک تکلیف سے بھی بری ہوگا۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی موت پر معمولی شک و شبہ بھی کرے تو اسے احمق شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی زہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو ڈرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی حقیقت ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی ساہوکاروں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کے لیے اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا، بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا، روح صرف اللہ کو حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحے اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی تمہیں موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے تو قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے گی کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارا اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کے جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا گیا، اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں،
اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ تم جہاں بھی ہوں گے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا ہی پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ۔ القرآن۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور آ پکڑے گی۔ چنانچہ جب ان کے مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ ان تمام مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض جوانی میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی فانی اور وقتی زندگی اخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہوگا۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اسی حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک اور رازق ہم سے راضی ہو۔ ناظرین، آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی زبانی سمجھیں، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورۃ آل عمران۔ دنیا زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ سورۃ توبہ۔ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، عورتوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء۔ اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ سورۃ العنکبوت۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کے نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ سورۃ آل عمران۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے رہبانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی فانی زندگی گزاریں اور آخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے، بڑھاپے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، مصروفیت سے قبل فراغت سے، غربت سے قبل مال سے، اور بیماری سے قبل صحت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ النور۔ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی گناہ کر رکھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، یعنی حصول مال کے اسباب حلال تھے یا حرام، مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے کے چند اسباب، یعنی وہ اعمال جن سے موت یاد آتی ہے، وہ یہ ہیں: وقتاً فوقتاً قبرستان جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، ایسے تمہیں آخرت یاد رہے گی۔ مردوں کو غسل دینا یا ان کے غسل کے وقت حاضر رہنا، اگر موقع میسر ہو تو انتقال کرنے والے شخص کے آخری لمحات دیکھنا اور ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، بیماروں اور بوڑھوں سے ملاقات کرنا، آندھی، طوفان اور زلزلے کے وقت انسانوں کی کمزوری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کا اعتراف کرنا، پہلی امتوں کے واقعات پڑھنا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کو اللہ کی جانب سے مذکورہ اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔
गुनाहों से तौबा नसीब होती है, गुनाहों से हिफाजत होती है, सख्त दिल नरम हो जाता है और वक्तन फवक्तन आंखों से आंसू बह जाते हैं, दिल किनात पसंद बन जाता है, इबादत में रग़बत पैदा होती है, बहुत सारी दुश्वारियां आसान हो जाती हैं, लंबी उम्मीदें और उमंगें कम हो जाती हैं, तवाज़ु और इनकसारी पैदा होती है, जैसे इंसान दूसरों पर जुल्म करने और घमंड करने से महफूज रहता है। उखरवी ज़िंदगी याद रहती है, जिससे अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है। अल्लाह ताला हम सबको मरने से कबल उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए और हमें दोनों जहानों की कामयाबी और कमरानी से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि अपनी मजालिस को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने और उमर इब्न खत्ताब के ज़िक्र के साथ मुज़य्यन करो। रिवायत है कि एक औरत हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और अर्ज़ करने लगी, मेरी बेटी फौत हो चुकी है और मैं ख्वाब में उसे देखना चाहती हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, 4 रकात नफिल इशा की नमाज के बाद इस तरह पढ़ो कि हर रकात में सूरत फातिहा एक मरतबा और फिर सूरत कौसर, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का नजराना पेश करो। उस औरत ने ऐसा ही किया। फिर ख्वाब में उसने अपनी लड़की को देखा कि वो अजाब में मुब्तला है, उसके जिस्म पर गंधक का लिबास है और हाथ बंधे हुए हैं, उसके पाँव में आग की जंजीर है। जब वह औरत बेदार हुई तो सुबह वो सारा ख्वाब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को सुनाती हैं। आपने फरमाया कि सदका करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ो। हज़रत हसन उसी रात सोए तो आलम ख्वाब में अपने आप को जन्नत में पाया। आपने देखा कि एक खूबसूरत तख्त पर एक हसीन और जमील औरत सर पर नूरानी ताज पहने बैठी हुई है और वह आपसे कहने लगी कि आप मुझे जानते हैं? आपने फरमाया नहीं। तो उस लड़की ने कहा कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को आपने आज सदका और दरूद की कसरत करने को कहा था। आपने फरमाया कि तेरी माँ ने तो तेरी ऐसी खुशबख्त हालत मुझे नहीं बताई। उस खातून ने कहा कि मेरी माँ की बात सच्ची थी। उस पर हज़रत हसन बसरी ने उससे पूछा कि फिर एक ही दिन में तेरी ये हालत कैसे बदल गई? उसने कहा कि हम 70,000 नफ्स अजाब में मुब्तला थे, जैसा कि मेरी माँ ने आपको बताया था, मगर एक नेक आदमी आज हमारे पास से गुजरा और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा और उसका सवाब हमें पहुँचाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके दरूद को उसकी तरफ से कबूल फरमाया और हम सबको उस शख्स के दरूद की बरकत से अजाब से निजात अता फरमाई और मुझे यह मर्तबा मिला जो आप देख रहे हैं। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसके लिए जन्नत वाजिब होगी और जिसने सुभान अल्लाह कहा उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिख दी जाएंगी। सहाबा करम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो हम में से कोई आदमी हलाक ना होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, तो में से कोई आदमी अपनी इतनी नेकियां लेकर हाजिर होगा कि अगर वह पहाड़ पर रखी जाए तो उस पर भी भारी पड़ जाए, फिर जो नेमतें उसे अता कीगी वो लाई जाएंगी तो वह सब नेकियां चली जाएंगी, यानी इन नेमतों के बदले में। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाद अपनी रहमत से एहसान फरमाएगा। जो आदमी अल्लाह ताला से इस हाल में मिला कि वो इस बात की गवाही देता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और रसूल हैं, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कलमा है जो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मुअज़्ज़ज़ है और उसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ एक ख़ास जगह तैयार की गई है और सच्चाई भी की गई है। जिसने सच दिल से यह कलमा कहा वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने झूठ मूठ कहा तो उसने अपना खून और माल महफूज कर लिया और अल्लाह ताला से इस तरह मिले कि अल्लाह ताला उसका मुहासबा फरमाएगा। बहवाला अबुल अज़ाज़ अयाज़ अल अशरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करता रहूँगा और सिफारिश करता रहूँगा कि मेरी सिफारिश कबूल की जाती रहेगी, हत्ता कि मैं कहूँगा, ऐ मेरे परवरदिगार, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उनके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमाइए। तो कहा जाएगा कि ये आपके लिए नहीं है और ना ही किसी और के लिए है, ये तो फ़कत मेरे ज़िम्मा करम पर है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वह सब दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे। लेकिन याद रहे कि वह कितनी देर तक दोज़ख की आग में जलता रहेगा, उसका राज तो सिर्फ अल्लाह जल्ला जलालहू ही जानता है। जो बंदा भी ऐसा फौत हो कि वह गवाही देता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس بات میں وہ کل بھی ایمان رکھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینہ پہلے کا، یا 1 جمعۃ المبارک پہلے کا، یا پھر 1 دن پہلے کا، یا 1 گھڑی پہلے کا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو ارشاد فرمایا اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ ہی کر بیٹھے۔ فرمایا اے سہیل ابن بیضا، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اپنے اس رب تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا کہ جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کو تجھ سے دور کر لیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیا زمین میں راہ گم کر بیٹھتا ہے اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے تو وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا باخدا میرے پاس کثیر تعداد میں قاصد ہیں، مثلا بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے اور سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا قاصد نہیں آئے گا، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی اور دوسرا ڈرانے والا نہیں آئے گا۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مریض موت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر اسے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس میرے در پہ قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو اس دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں، اور پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان آئی اور ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردے کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا شخص نمودار ہو گیا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی موت کی گرمی، موت کی شدت مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھر سے پہلی حالت میں واپس لوٹا دے۔ بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے تو کہنے لگے کہ ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر ابھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو بندہ اللہ کی عبادت بجا لانے کا ذمہ لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں اس کا رزق اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر اسے قبول نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رزق محتاج بندوں کو دے دیتا ہے جو اس کا رزق لے کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب العبار نے فرمایا مردہ جب تک قبر کے اندر رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی، یہ مومن کو پیش آنے والے سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بار نبی رحمان نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اللہ کے 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے تو ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا میں اسے پل صراط سے بر کے خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایسا کرے گا یعنی روزانہ 10 مرتبہ درود شریف آپ پر پڑھے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف بڑی دردناک ہے لیکن وہ اس سے بری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا گیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت دے کر تعجب کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر خوش بھی ہوئے۔ شیطان ملعون نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگا بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اگر اللہ نے اسے ہمارے اوپر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان ملعون نے اپنے دل میں کہا کہ باخدا اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانوں گا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم عطب پر تھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں تھوک پڑی ہے اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال لو۔ اللہ نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔